السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ مجھے بس کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے، کوئی ہے میری مدد کرو۔ اینجل نے ڈرے اور کانپتے بدن کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ وہ سیاہ گھنے جنگل میں در بدر بھٹک رہی تھی، شاید وہ راستہ بھول گئی تھی۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ اچانک اسے خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسی ڈرونی آوازیں اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ سہم کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور خاموشی تان لی۔ سردی کی ٹھٹرتی رات اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بس جنگل سے رہائی کی دعا کرنے لگی۔ اس نے اپنی باہوں سے ٹانگوں کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر سردی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اس سیاہ جنگل میں کوئی روشنی دکھا تاکہ میں اس جنگل سے نکل سکوں۔ اینجل روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے جھانجروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے آگ دکھائی دی۔ اس سیاہ جنگل میں آگ کی ذرا سی روشنی ہی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح وہ اس آگ تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی راستہ ہی نکل آئے۔ اس نے اس آگ کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ اس آگ کے قریب ہوتی گئی، جھانجروں کی آواز اور تیز ہوتی گئی۔ وہ آگ کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اس آگ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس آواز سے اس کے کان پھٹ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ عجیب شکل والی مخلوق اس آگ کے ارد گرد رقص کر رہی تھی، اور ایک انتہائی قد آور جن جس کی شادی ہو رہی تھی۔ جن کے سردار ولہان جن کو شادی مبارک ہو۔ آگ کے گرد رقص کرتے ہوئے جن انہی جملوں کا بار بار ورد کر رہے تھے۔ ولہان جن ایک تخت پر انتہائی خوفناک چڑیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس چڑیل کے دانت اتنے لمبے تھے کہ گلے تک لٹک رہے تھے۔ شادی میں اور بھی بہت جن موجود تھے جو شرکت کرنے آئے تھے۔ ایک میز پر جنوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پینے کے لیے خون اور کھانے کے لیے ہڈیاں رکھی گئی تھی۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر اینجل کی زوردار چیخ نکل گئی۔ سب جن اینجل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اینجل وہاں سے الٹے قدموں بھاگنے لگی۔ ولہان جنوں کے سردار نے حکم دیا کہ اس انسان کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ ایک جن نے حکم سننے کے فوراً بعد اپنا ہاتھ جادو سے لمبا کیا اور اینجل کو پکڑ کر ولہان جن کے آگے پیش کیا۔ اینجل کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایک جن جادو سے اسے ہوش میں لایا۔ وہ دوبارہ خوف سے لرزنے لگی۔ تم انسان اس جنگل میں کیا کر رہی ہو، اور میری شادی پہ کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں کسی جن نے دعوت دی ہے؟ کس جن کے ساتھ رابطہ ہے تمہارا؟ جنوں کے سردار نے اینجل سے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ اینجل مسلسل کانپتی جا رہی تھی۔ اینجل کی لرزہ خیز حالت اور مسلسل خاموشی پر جنوں کا سردار تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں یہ شادی ابھی نہیں کر سکتا جب تک اس لڑکی کی مکمل تفتیش نہ کر لوں۔ جنوں، تم کھانا کھا کر جا سکتے ہو۔ اسے پکڑ کر میرے محل میں لاؤ۔ اپنا فیصلہ اور حکم سنا کر جنوں کا سردار وہاں سے غائب ہو گیا۔ چڑیل نے بھی غصے والا منہ بنا کر منتر پڑھا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اینجل کو دو جنوں نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور پھر غائب ہو گئے۔ کچھ سیکنڈز بعد اینجل نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں پایا، گویا کہ وہ کمرہ محل ہو۔ اس کمرے کی خوبصورتی دیکھ کر اینجل اپنا ماضی تک بھول چکی تھی۔ اس نے اس کمرے کا بھرپور جائزہ لیا کہ اس کی نظر ایک الماری میں رکھی شیشے کی بوتل پر پڑی، جس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی قید تھی۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اینجل نے بوتل کو باہر سے کھٹکھٹایا۔ اس لڑکی کی نظر اینجل پہ پڑی۔ اینجل کو دیکھ کر وہ خوش ہونے لگی، کیونکہ طویل عرصے بعد اس نے اپنے جیسا انسان دیکھا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئی ہو؟ اینجل نے پوچھا۔ میرا نام مینا ہے، میں سیاہ جنگل میں گم ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے مجھے جھانجروں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جب اس آواز کے قریب جا کر دیکھا تو ایک جن کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ جن اتنا خوفناک تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ نے سب جنوں کو میری طرف متوجہ کر لیا اور وہ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مینا نے درد بھرے لہجے میں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اینجل اس کی باتیں سن کر کچھ سوچنے لگی۔ مینا نے پوچھا، اب تم بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ مینا نے مزید بتایا کہ وہ جنوں کا سردار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے بوتل میں بند کر دیا۔ مینا کی باتیں سن کر اینجل سسکنے لگی کہ ایک دم پورا کمرہ ہلنے لگا۔ مینا نے اینجل کو بتایا کہ ولہان جن آ رہا ہے، جلدی سے مجھ سے دور چلی جاؤ اور جن کو نہ بتانا کہ میں نے تم سے بات کی ہے، اب جاؤ۔ اینجل جلدی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی کہ ولہان جن وہاں حاضر ہوا۔ جنوں کے سردار کے سر پر لمبے لمبے سینگ اور دانت بھی گردن تک لمبے تھے، جسے دیکھ کر اینجل ایک مرتبہ پھر لرزنے لگی۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ مجھے انسان بہت پسند ہے۔ انسان بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں انسانوں میں سے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک عرصے سے کوئی انسان نہیں مل رہا تھا، اب تم آ گئی ہو تو میں تم سے شادی کروں گا۔ اینجل کو اسی بات کا ڈر تھا کہ جن اس سے یہی کہے گا، کیونکہ اس نے سارا واقعہ مینا سے سن رکھا تھا۔ لیکن آپ کی شادی تو چڑیل سے ہو رہی تھی؟ اینجل نے لرزتے بدن اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ بمشکل ہمت کر کے پوچھا۔ ہو رہی تھی، ہوئی تو نہیں نا، اور ویسے بھی میرے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا۔ لیکن اب تم آ گئی ہو نا، میں کل دوبارہ آؤں گا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اپنا جواب سوچ لو، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اینجل نے ایک مرتبہ پھر مینا کی بوتل کو باہر سے کھٹکھٹایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے دن اینجل اسی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی پریشانی کے عالم میں اپنا جواب سوچنے لگی۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اسے جن سے شادی کرنا تھی یا پھر ساری زندگی کے لیے بوتل میں قید ہو جانا تھا۔ جیسے جیسے شام قریب آتی جا رہی تھی، اینجل کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اینجل نے مینا سے مشورہ کیا۔ مینا نے اینجل کو انتہائی عمدہ مشورہ دیا اور فیصلہ طے پا گیا۔ شام کو جب جن حاضر ہوا تو اینجل گھبراتے ہوئے جن کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، اپنا فیصلہ جلدی سناؤ، جن نے اپنی خوفناک آواز میں پوچھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، اینجل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جن خوشی کی خبر سن کے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ یہ پہلی انسان تھی جس نے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ مانگو، کیا مانگتی ہو مجھ سے؟ جن نے اس خوشی کے موقع پر اینجل کو منہ مانگے انعام کی پیشکش کر دی۔ جب میں سیاہ جنگل میں گم گئی تھی تو وہاں میں نے ایک کالا پتھر دیکھا تھا۔ اس پتھر کے چونے سے میرے بال اور بھی لمبے ہو جائیں گے، اس لیے مجھے کالا پتھر لینے کے لیے سیاہ جنگل میں جانا پڑے گا، تاکہ میں آپ کو اور بھی خوبصورت نظر آ سکوں۔ جن نے کہا، میں وہ کالا پتھر خود تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، وہ پتھر صرف میں نے ہی دیکھا ہوا ہے، آپ کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ انتہائی منفرد پتھر ہے، آپ پہچان نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح تیار رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اتنا کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اینجل اداس ہو گئی، یہ سوچ کر کہ اس پتھر کو تلاش کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اگلی صبح اینجل جن کے ساتھ طے شدہ جگہ پر پہنچی۔ یہاں تو کوئی کالا پتھر نہیں ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا گستاخ لڑکی، جن غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے پتھر یہیں دیکھا تھا، اینجل نے بوکھلاہٹ میں بتایا۔ اتنے میں ایک شہزادہ اور اس کے 5 ساتھی گھوڑوں پر سوار ادھر آ نکلے۔ شہزادے نے دیکھا کہ جن اینجل پر غصہ کر رہا ہے اور اینجل مصیبت میں ہے۔ شہزادے نے فوری طور پر اپنے گلے میں لٹکے سبز پتھر کو اتار کر جن کی دائیں آنکھ پر مارا، جس وجہ سے جن فوری طور پر ہلاک ہو گیا۔ ادھر جن ہلاک ہوا، ادھر مینا جس بوتل میں قید تھی وہ بوتل ٹوٹ گئی اور وہ بوتل سے باہر آ گئی۔ چڑیل نے مینا کو محل سے آزاد کر دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ مینا کے ہوتے ہوئے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے مینا کو بوتل سے نکلتے ہی مینا سے جان چھڑائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہزادے نے گھوڑے سے اترتے ہوئے اینجل سے پوچھا۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ شہزادے نے گھوڑے کی پشت پر رکھے ہوئے تھیلے سے پانی کا مشکیزہ نکال کر اینجل کو دیا۔ کچھ دیر ریلیکس کرنے کے بعد پوچھا، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادے نے اینجل سے پوچھا۔ تو اینجل نے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سالوں پہلے میری بہن بھی اس جنگل میں کھو گئی تھی، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے ہر سال یہاں آتا ہوں، شہزادے نے اینجل کو بتایا۔ آپ کی بہن نے بتایا تھا مجھے آپ کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ مینا نے آپ کو بتایا؟ وہ آپ کو کہاں ملی؟ جن نے مینا کو بھی میری طرح قید کیا ہوا ہے، لیکن فکر نہ کریں،
مینا نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے ہی جن مرے گا وہ خود بخود بوتل سے باہر نکل آئے گی، لیکن محل سے کیسے نکلے گی یہ معلوم نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ سبز پتھر جن کی دائیں آنکھ میں مارنے سے جن مر جائے گا، اس لیے میں جن کو کالے پتھر کا بتا کر سبز پتھر ڈھونڈنے آئی تھی۔ اینجل، اینجل، مینا نے دور سے آتے ہوئے اینجل کو پکارا۔ اینجل نے بھی مینا کو دیکھ کر اسے گلے لگانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اینجل اور مینا نے کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اظہار تشکر کیا، پھر اچانک مینا کی نظر گھوڑے اور شہزادے پر پڑی۔ شہزادے کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے لمبے عرصے بعد مینا کو دیکھ کر مینا پہچان نہیں پائی، مگر وہ کچھ شبہات کی کشمکش میں تھی اور آنکھوں سے شہزادے اور گھوڑے کو ٹٹول رہی تھی، جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ شہزادے نے قدم آگے بڑھائے، مینا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مینا نے کہا، یہ تو ابا حضور کا گھوڑا ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، ہاں، تم بچپن میں ہم سے بچھڑ گئی تھی، کتنی بڑی ہو گئی ہو تم۔ پھر وہ خوشی کے آنسو روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملے اور خوب باتیں کی۔ اینجل دونوں کو خوش دیکھ کر ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شہزادے نے قدم اینجل کی طرف بڑھائے اور اینجل سے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ اینجل بھی خوشی سے مسکرانے لگی۔ پھر تینوں نے کچھ دیر جنگل میں آرام کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔